میرے دوستو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ یہ پیغمبر کے حسن کا سانچہ خدا نے بنایا ہے، تو اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کو سنائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس آیت کے ضمن میں ہی گفتگو ہو۔ میرے دوستو، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کروں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ بات کروں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار کو بیان کروں۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی لبیب، کوئی فقیہ، کوئی علامہ، کوئی فہامہ، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی مدقق، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی امام، کوئی ادیب، کوئی لبیب، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی خطیب میرے نبی کی شان بیان کرے۔ اور ایک یہ ہے کہ خدا خود عرش پر اپنے حبیب کی شان بیان کرے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان سناؤں جو عرش پہ خدا نے بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنا ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں سے پوچھا گیا کہ اے عائشہ، اے اماں جان، نبی کی شان بیان کیجیے۔ تو اماں نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے تو ہیں۔ تو پھر اماں نے فرمایا کہ قرآن کھول کر دیکھ لو۔ قرآن کے ہر ورق پر محمد کا حسن و جمال بکھرا ہوا ہے۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن، تو اپنے نبی کی شان تو بیان کر۔ تو قرآن نے ایک لفظ کہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تیرے پیغام کو اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تیرے رواج کو اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تیری ہر بات کو اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تیری ذات کو اونچا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تیری صفات کو اونچا کر دیا۔ صرف تیرے ذکر کو ہی اونچا نہیں کیا، بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچائیاں عطا کر دی۔ یہ تصور غلط ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن ابو بکر کو نہیں مانتا۔ یہ بات غلط ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن عمر کو نہیں مانتا۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن عثمان کو نہیں مانتا۔ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن علی کو نہیں مانتا۔ یہ بات غلط ہے کہ کوئی یہ بات کرے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن معاویہ کو نہیں مانتا۔ یہ بات غلط ہے کہ کوئی یہ بات کرے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں مانتا۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ کوئی یہ بات کرے کہ میں رسول اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں مانتا۔
یہ بات بھی غلط ہے کہ کوئی یہ بات کرے کہ میں رسول اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن ام حبیبہ کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں زینب کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں ام کلثوم کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں ام رقیہ کو نہیں مانتا، اس لیے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہر چیز میں عظمت ہے، ہر چیز عزت والی ہے اور ہر چیز میں کمال ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، جس طرح آج آپ حج کر کے آتے ہیں، اسی طرح ایک حاجی حج کر کے آیا، لوگوں کے سامنے خاک شفا پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خاک شفا ہے، میں خاک شفا کو آنکھوں سے لگاتا ہوں، میں اس کو چومتا ہوں کیونکہ یہ خاک شفا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی مٹی ہے، یہ پیغمبر کے قرب کی مٹی ہے۔ میرے نزدیک 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی مٹی میں روحانی شفا ہے، اور اسی طرح پانی لاتے ہو کہ یہ مکہ کا پانی ہے، یہ زمزم کا پانی ہے، اس میں بھی شفا ہے۔ مدینہ سے کپڑا آیا، اس کپڑے کو چومتے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کپڑے کی عزت کرتے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خاک شفا کی تو عزت کرتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ کی کھجوروں کی تو عزت کرتے ہو کہ یہ کپڑا مدینے کا ہے، یہ پانی مدینے کا ہے، یہ کھجور مدینے کی ہے، یہ مٹی مدینے کی ہے، کوئی ایک مٹی کی تو عزت محمد کی وجہ سے کرتے ہو، اسی محمد کی وجہ سے صدیق اکبر کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ مٹی میں عظمت آ گئی، پتھر میں عظمت آ گئی، پانی میں عظمت آ گئی، کپڑے میں عظمت آ گئی، کھجوروں میں عظمت آ گئی، جو 1400 سال سے پیغمبر کے پہلو میں سویا ہوا ہے اس میں کوئی عظمت نہیں آئی۔ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ کھجور مدینہ کی ہے، چاہے وہ سما ستا سے لایا ہو، ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ پانی مدینے کا ہے، چاہے اس میں وہ پانی روڑی سے کین میں بھرا ہو، ایک تیسرا آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ مٹی مدینہ کی ہے، چاہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے دھول اکٹھی کر کے لایا ہو، ایک چوتھا آدمی کہتا ہے جناب یہ تسبیح مدینے کی ہے، خواہ وہ ملتان سے ہی خرید کر لایا ہو، ایک اور آدمی نے بھی یہ بات کر دی کہ یہ تیرے لیے گھڑی لایا ہوں، یہ مدینہ کی گھڑی ہے، خواہ وہ کراچی سے لایا ہو، تو مدینہ کا نام لے کر تو مٹی کو چومتا ہے، تو مدینہ کا نام لے کر تو تسبیح کو چومتا ہے، مدینہ کا نام لے کر تو گھڑی کو چومتا ہے، مدینہ کا نام لے کر تو کپڑے کو چومتا ہے، کپڑے میں اثر مانتا ہے، کھجور میں اثر مانتا ہے، مٹی میں اثر مانتا ہے، تسبیح میں اثر مانتا ہے، پانی میں اثر مانتا ہے، ایک لمحے کے لیے چائے کی پتی کو پانی میں ڈالتا ہے، پانی ابل رہا ہے، ایک لمحہ میں پانی کا اثر بدل گیا، پانی کا رنگ بدل گیا، تو جو چائے کی پتی میں اگر اثر مانتا ہے، اگر تو چائے کی پتی میں بھی اثر مانتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اثر کیوں نہیں مانتا؟ 1400 سال ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پتھر میں کمال آ سکتا ہے، مٹی میں عزت آ سکتی ہے، تو پھر تجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے 1,44,000 صحابہ کرام میں بھی عظمت آ سکتی ہے، بلکہ صحابہ میں بھی رفعت آ سکتی ہے، صحابہ میں بھی بلندی ہے، اس لیے کہ ان صحابہ کی نسبت بدل گئی ہے، ان کی نسبت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اور اب جس جگہ پر تو بیٹھا ہوا ہے یہ مسجد کی جگہ ہے۔ آج سے 200 سال پہلے یہاں مسجد نہ ہو تو یہاں تو جوتوں سمیت آ سکتا تھا۔ 200 سال پہلے اگر یہاں پر مسجد نہ ہوتی
تو اس وقت یا آج اس دور میں بھی اگر یہاں پر مسجد نہ ہوتی تو تو جوتوں سمیت یہاں پر آ سکتا تھا، تو رفع حاجت کے لیے بھی یہاں آ سکتا تھا، کیونکہ یہاں اللہ کے گھر کے ساتھ اس جگہ کی نسبت نہیں تھی۔ اگر تو جوتوں سمیت آ جاتا تو اعتراض کوئی نہ ہوتا، لیکن جب مسجد بن گئی تو پھر جوتا باہر اتارا جاتا ہے، یعنی جوتا باہر اتار کر اندر آنے کی اجازت ہے۔ اب جوتوں سمیت تو آ نہیں سکتا، پہلے جوتوں سمیت آیا کرتا تھا۔ جگہ یہی ہے، اسی جگہ پہ پہلے جوتا لا سکتا تھا لیکن اب نہیں لا سکتا کیونکہ حکم بدل گیا۔ یہ کس وجہ سے میرے دوستو؟ اس وجہ سے کہ حکم بدل گیا، نسبت بدل گئی۔ پہلے اس کی نسبت کسی کے ساتھ نہیں تھی، نسبت جب اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی تو حکم بدل گیا۔ صدیق اگر اکیلا صدیق ہوتا تو تو جو مرضی کہتا، فاروق اکیلا فاروق ہوتا تو تو جو مرضی کہتا، عثمان صرف عثمان ہی ہوتا تو جو چاہے تو کرتا، علی اگر اکیلا ہوتا تو تو جو مرضی کہہ لیتا، معاویہ اگر اکیلا معاویہ ہوتا تو تو جو چاہے کر لیتا کہہ لیتا، بلال اکیلا بلال ہوتا تو تو جو مرضی کہتا۔ لیکن ابو بکر کی نسبت جب محمد سے ہو گئی تو حکم بدلنا پڑے گا، عمر کی نسبت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو حکم بدلنا پڑے گا، عثمان کی نسبت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو حکم بدلنا پڑے گا، علی کی نسبت جب محمد الرسول اللہ سے ہو گئی تو حکم بدلنا پڑے گا، معاویہ کی نسبت بھی جب محمد سے ہو گئی تو حکم بدلنا پڑے گا، بلال کی نسبت جب محمد الرسول اللہ سے ہو گئی تو حکم بدلنا پڑے گا۔ اگر جگہ کی نسبت بدل جائے تب بھی حکم بدل جاتا ہے، اور صحابہ کی نسبت بدل جائے تو پھر بھی حکم بدل جاتا ہے۔